بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ترجمہ: اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء كلها تمام چیزوں کے نام ثم عرضهم پھر ان کو پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقالا پس فرمایا انبئونی مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اجمالی فضیلت بیان کی، اب یہاں سے کچھ تفصیل بیان فرما رہے ہیں تاکہ انسانوں کی غیر معلوم فضیلت بھی فرشتوں کو معلوم ہو جائے۔ اس سے پہلے انسانوں کی اجمالی فضیلت کو ذکر کیا، اب یہاں سے کچھ تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ تاکہ ان فرشتوں کو انسانوں کی غیر معلوم فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها، یہاں پر کچھ حذف ہے، اصل میں ہے وعلم آدم اسماء المسمیات كلها، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس میں ہر چیز کے نام اور ان کی خاصیتیں، انسان کو پیش آنے والے حالات، بیماری، رنج، غم، خوشی وغیرہ سب چیزیں جو ہیں وہ سکھا دی۔ یہاں پر کچھ حذف ہے، اصل میں ہے وعلم آدم اسماء المسمیات كلها، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس میں ہر چیز کا نام، اس کی خاصیت، انسانوں کو پیش آنے والے حالات، رنج، غم، خوشی وغیرہ سب داخل ہے کہ سب چیزیں آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ ثم عرضهم على الملائکہ پھر فرشتوں پر ان چیزوں کے ناموں کو پیش کیا، ان چیزوں کو پیش کیا کہ فرشتے اب ان کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ ثم عرضهم على الملائکہ کیا معنی؟ کہ فرشتوں پر ان چیزوں کو پیش کیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عرضهم کہ ہم ضمیر کا جو مرجع ہے وہ مسمیات ہے، یعنی چیزیں ہیں، اور چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں عاقل بھی شامل ہیں، غیر عاقل بھی شامل ہیں، وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن میں روح اور عقل ہے، وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن میں روح اور عقل نہیں ہے۔ تو غیر عاقل چیزوں کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹا کرتی ہے، مذکر کی نہیں لوٹا کرتی، تو پھر یوں ہونا چاہیے ثم عرضہا، عرضہم کیوں فرمایا؟ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مسمیات یعنی چیزوں میں عاقل بھی داخل ہے، غیر عاقل بھی، وہ چیزیں بھی جن میں عقل و شعور اور روح ہے اور جن میں عقل اور روح نہیں ہے۔ تو غیر عاقل چیزوں کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹا کرتی ہے، مذکر کی نہیں، یوں ہونا چاہیے ثم عرضہا علی الملائکہ، ثم عرضہم کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ ان چیزوں میں فرشتے، جن اور انس بھی شامل ہیں، فرشتے، جن اور انسان بھی شامل ہیں اور وہ عاقل ہیں، تو ان کو غلبہ دیتے ہوئے یہاں پر ہم ضمیر کو ذکر کیا۔ جواب یہ ہے کہ ان چیزوں میں فرشتے، انس اور جن بھی شامل ہیں جو کہ سب عاقل ہیں، ان کو غلبہ دیتے ہوئے یہاں پر ہم ضمیر کو ذکر کیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اس کے بعد فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے تھے کہ فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے، پھر کیوں ان کو حکم دیا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء؟ یہ جو تکلیف مالا یطاق ہے، ایسی چیز کا مکلف بنانا ہے جس کی انہیں قدرت اور طاقت حاصل نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے تھے کہ فرشتے ان چیزوں کے ناموں کو نہیں جانتے، پھر انہیں کیسے فرمایا کہ خبر دو؟ یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے، یعنی ایسی چیز کا مکلف بنانا ہے جس کی ان کو قدرت اور طاقت حاصل نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو امر ہے وہ تبکیت یعنی خاموش کرانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا تاکہ فرشتوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ خلافت کے اہل نہیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو امر ہے وہ تبکیت یعنی خاموش کرانے کے لیے ہے تاکہ فرشتوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ خلافت کے اہل نہیں ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں سچے ہو؟ یعنی اس بات میں کہ تم سب سے اچھی مخلوق ہو، اے فرشتوں تم سب سے افضل مخلوق ہو، جس کو بھی میں پیدا کروں گا وہ تم سے افضل نہیں ہوگی۔
اور یا پھر مراد یہ ہے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم اس مخلوق سے زیادہ علم رکھتے ہو. اگر تم سچے ہو، کس بات میں سچے ہو؟ اس بات میں کہ میں جو بھی مخلوق پیدا کروں گا تم اس سے افضل ہوگے، وہ تم سے افضل نہیں ہوگی. یا مراد ہے کہ اس بات میں تم سچے ہو کہ میں جس مخلوق کو بھی پیدا کروں گا وہ تم سے زیادہ علم نہیں رکھتی ہوگی. ترجمہ پھر کرتے ہیں. وعلمہ اور سکھایا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، سکھائے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر. بس فرمایا انبئونی، مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی اگر تم سچے ہو.